بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرعون کی لونڈی نشاطہ کا واقعہ۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی عورت کی کہانی بتائیں گے جس نے اسلام کی خاطر بہت ہی زیادہ تکلیفیں برداشت کی، پھر اللہ نے اس کو کیا بہترین انعام سے نوازا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو اپنے مسلمان ہونے پہ فخر محسوس ہوگا۔ فرعون کی باندی نشاطہ مسلمان ہو گئی۔ اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا۔ ایک دن وہ خادمہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی، اس کے بال سنوار رہی تھی۔ کنگھی ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ خادمہ کے منہ سے بے اختیار نکلا بسم اللہ۔ جب فرعون کی بیٹی نے سنا تو اس نے کہا کہ تم نے آج کیا عجیب کلمہ کہا ہے، کیا تم میرے باپ کو اپنا رب نہیں مانتی؟ خادمہ نے کہا کہ فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے، تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا کہ اچھا، تو کیا تم میرے باپ کے سوا کسی اور کو رب مانتی ہے؟ خادمہ نے کہا کہ میرا، تیرا اور ہم سب کا رب اللہ ہی ہے۔ شہزادی نے اس بات کی اطلاع اپنے باپ کو دی۔ فرعون نہایت غضبناک ہوا۔ اس نے باندی کو اپنے دربار میں بلوایا اور اس کو کہا کہ تم میرے سوا کسی اور کو رب مانتی ہے۔ خادمہ نے صاف کہہ دیا، میں تجھے اپنا رب نہیں مان سکتی۔ میرا، تیرا اور ہم سب کا رب اللہ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگیوں والا ہے۔ جواب سن کر فرعون حیرت میں رہ گیا۔ اسے اتنی استقامت اور جرأت بھرے جواب کی امید نہ تھی۔ فرعون نے سوچا اس عورت کو ایسی عبرت ناک سزا دینی چاہیے کہ اس طرح کی جرأت دوبارہ کسی شخص کی نہ ہو۔ فرعون کو پتہ تھا یہ عورت اپنی بچیوں سے بہت محبت کرتی ہے، لہٰذا فرعون نے اس خادمہ کی بچیوں کو دربار میں لانے کا حکم دیا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا ایک بڑی دیگ میں تیل کو کھلایا جائے۔ جب تیل ابلنے لگے تو فرعون نے حکم دیا کہ اس عورت کی دونوں بچیوں کو ایک ایک کر کے اس تیل میں ڈال دیا جائے۔ خادمہ نے جب یہ بات سنی تو اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ خادمہ نے نہایت صبر اور ہمت سے کام لیا۔ سپاہیوں نے خادمہ کی بڑی بیٹی کو پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے لے کر جانے لگے تو بیٹی نے اپنی ماں کو پکارا۔ پھر اس نے سپاہیوں سے رحم کی امید طلب کی۔ کبھی اس نے فرعون سے رحم کی بھیک مانگی لیکن فرعون نے رحم نہ کھایا۔ اس بچی کو کھولتے ہوئے تیل میں سر کے بل ڈال دیا۔ کچھ لمحے میں اس معصوم کی ہڈیاں تیل کے اوپر تیرنے لگیں۔ فرعون نے خادمہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ ابھی بھی وقت ہے، اپنے خدا کو چھوڑ دو اور مجھے اپنا رب مان لو۔ خادمہ نے دلیرانہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور خدا ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ فرعون اس قدر ثابت قدمی اور ہمت کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ تھوڑی دیر میں سپاہیوں نے اس کی چھوٹی بیٹی دودھ پیتی بچی کو پکڑا۔ بچی نے زور سے چیخ ماری۔ ماں کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اس سے ضبط نہ رہا، وہ زاروں قطار رونے لگی اور روتے روتے زمین پر گر پڑی۔ وہ عظمت والا لاشریک رب اس عورت پر گزرنے والی قیامت سے خوب واقف تھا، لہٰذا اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ظاہر ہوا۔ وہ شیرخوار بچی جو ابھی بول بھی نہ سکتی تھی، اس کی زبان میں بولنے کی قوت آ گئی۔ اس نے کہا کہ ماں، تو حق پر ہے، فکر نہ کر، دنیا کی سزا آخرت کے مقابلے میں بہت ہلکی ہے، کچھ ہی دیر میں ہم ملنے والے ہیں۔ اس بچی کو بھی اس دیگ میں ڈال دیا گیا اور اس کی چیخ بھی نہ نکل سکی۔ اپنی دونوں بچیوں کو اپنی آنکھوں کے آگے جلتا دیکھ کر اس خادمہ کا دل پھٹ گیا۔ اگر وہ چاہتی تو اپنی بچیوں کو بچا سکتی تھی، صرف ایک کفر کا کلمہ ہی تو پڑھنا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس کو پتہ تھا یہ دنیا عارضی ہے، میرا رب مجھے اس کا صلہ ضرور دے گا۔ اب سپاہیوں نے اس عورت کو پکڑا اور گھسیٹ کر
دیگ کے پاس لے گئے۔ خادمہ نے فرعون سے کہا کہ رکو، میری ایک خواہش پوری کرو گے؟ فرعون نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، بولو۔ خادمہ نے کہا کہ جب میں تیل میں جل کر کوئلہ بن جاؤں تو میری اور میری بیٹیوں کی ہڈیوں کو پھینکنا نہ، ان کو ایک جگہ دفن کر دینا۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اس کو بھی دیگ میں ڈال دیا گیا۔ اس واقعہ کے 2000 سال کے بعد آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے تو آپ کو مصر کی طرف سے خوشبو آنے لگی۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کتنی اچھی خوشبو ہے، یہ کیسی خوشبو ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ فرعون کی ایک باندی تھی جس نے اسلام کی خاطر اپنی اور اپنی بچیوں کی جانوں کا سودا کیا تھا۔ ان کی ہڈیوں سے یہ خوشبو آتی ہے، جہاں ان کی ہڈیاں دفن ہیں وہاں سے یہ خوشبو آتی ہے، اور جب سے دفن تھی تب سے لے کے آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے اور قیامت تک آتی رہے گی۔ سبحان اللہ! اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان جیسی خوبصورت دولت سے نوازا، جس کو پانے کے لیے لوگوں نے اپنی اور اپنی اولادوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔